مظفر آباد سے لے کر کراچی تک کچھ مسائل علاقائی ہیں اور کچھ مسائل عمومی ہیں اور مشترکہ ہیں. میں توجہ چاہوں گا، سب سے پہلا مسئلہ پاکستان کا دہشت گردی کا مسئلہ ہے. ہم گزشتہ 3 دہائیوں سے مسلسل منظم انداز سے دہشت گردی کا شکار ہیں. اور تھوڑا پہلے جائیں تو 1963 میں سب سے بڑا دہشت گردی کا واقعہ پاکستان میں اگر رونما ہوا تو وہ ہمارے ہی خلاف ہوا، ٹھیڑی کا واقعہ. روز عاشوراء 3 جون، روز عاشوراء بروز پیر، 120 جنازے ہم نے اٹھائے، 200 سے زیادہ لوگوں کو ہم نے زخمی دیا. تسلسل کے ساتھ ہمارے ساتھ اس ملک میں زیادتی. میں ایک رسانے پر بیٹھا تھا، ایک مفتی صاحب کہنے لگے مولانا اور لوگ بھی مارے جا رہے ہیں. میں نے کہا مولانا بیلنس کی پالیسی اور برابر کرنے کی پالیسی نہیں اپنائیں. اس ملک میں کسے بسوں سے اتار کر شناختی کارڈ چیک کر کے مارا گیا ہے سوائے ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس ملک میں. جس انداز سے ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، یقیناً ظاہر ہے آگ لگائی جائے گی تو لگانے والا بھی اس کی تپش لے گا، نقصان تو پھر سب کو ہوگا. سب سے پہلا مسئلہ دہشت گردی کا مسئلہ ہے. ابھی ختم نہیں ہوئی، بند نہیں ہوئی، اگرچہ پاک فوج کے اقدامات کو ہم قدر کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور ان کی قوت اور ان کی توانائی میں اضافے کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، لیکن دہشت گردی کا تسلسل اب بھی ہماری جانب رخ کیے ہوئے ہے. پاکستان میں عزیز و شیعہ سنی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، حتیٰ پاکستان میں ہندو مسلم مسیحی مسائل بھی نہیں ہیں. جتنے بھی مسائل مذہب کے نام پر ہوئے ہیں اس کے پیچھے سیاست کار فرما تھی، اس کے پیچھے سیاست کار فرما تھی. مذہب کے نام پر مذہبی لوگوں کو، مذہبی رنگ روپ رکھنے والوں کو متاثر کیا گیا اور ان میں سے کچھ لوگ استعمال ہوئے. لہذا شیعہ سنی اتحاد کا بہترین مظاہرہ اس وقت پاکستان میں پایا جاتا ہے. حتیٰ میں دعا کروں گا، سپاس و تشکر ہے ان کے لیے، ہندو برادری نے اپنے تہوار کو چند دن آگے بڑھا دیا امام حسین کے احترام میں. اہل سنت مسلسل مجلسوں میں آتے رہتے ہیں، مختلف مکاتب فکر کے لوگ آتے رہتے ہیں. ہمارا سوال ریاست سے یہ ہے کہ یہ دہشت گرد ان کی تربیت گاہیں کہاں ہیں؟ ہمیں ذرا بتائیے تو صحیح. جو ولی دم ہوتا ہے نا، جس کا خون گرتا ہے، اس کو بتانا لازم ہوتا ہے کہ تمہارا خون گرانے والا کون تھا. آپ مقتولین کے شہداء کے وارثوں کو بتائیے. آج تک پاکستان میں کسی واقعے کی رپورٹ پیش نہیں کی گئی، مگر یہاں میں دعا گو ہوں کہ پچھلے دنوں راولپنڈی کے سانحے جو 2013 میں ہوا تھا اس کی رپورٹ پیش کی گئی ہے، مگر اس پہ بھی ہمیں شکوہ یہ ہے کہ آپ نے جب بتا دیا کہ کالے کپڑے پہن کے کچھ لوگ آئے، انہوں نے خود بتا دیا، آپ نے رپورٹ پیش کر دی. 100 سے زیادہ ہمارے لوگ اس واقعے کی وجہ سے آج بھی اسیر ہیں. وہ کب رہا ہوں گے؟ جب یہ طے ہو گیا، جب یہ واضح ہو گیا کہ یہ کسی اور نے کیا تھا، تو پھر شیعہ نوجوانوں کو کیوں اسیر رکھا ہوا ہے؟ انہیں آزاد کرو. پاکستان کا دوسرا حساس مسئلہ، پاکستان میں 8 سے زیادہ حساس حفاظتی ادارے ہیں جن کے فارموں پر مذہب کا کالم ہے، شیعہ ہو یا سنی ہو. ایک جانب آپ کہتے ہیں کہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. پچھلے دنوں ایک بڑی شخصیت سے ملاقات ہوئی، کہنے لگے جی ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے درمیان کون سا افسر شیعہ ہے کون سا سنی ہے. جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب محرم آتا ہے، جب کچھ اندازہ ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں تو یہ مسئلہ نہیں ہے. بھائی آپ کے اداروں میں مذہب کا کالم ہے کہ یہ شیعہ یا سنی ہے. ریاست اگر تفریق ڈالے گی، ریاستی ادارے اگر فرق ڈالیں گے اور یہ طے کرنا چاہیں گے تم سنی ہو یا شیعہ ہو، تو پھر نتیجے یہی نکلیں گے جو آج آپ دیکھ رہے ہیں. میں مذمت کرتا ہوں، مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کو ختم کیا جائے. بعض ہمارے حفاظتی اداروں میں زیارت کے لیے، کربلا جانے کے لیے NOC کا مسئلہ ہے. میں اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. دوسرا بلکہ تیسرا مسئلہ میری ترتیب میں عزاداری کی ادائیگی کا مسئلہ ہے. یہ ہمارا قومی، قانونی، آئینی، شرعی، انسانی
حقوق کا مسئلہ ہے. ہم ایک پاکستانی شہری ہیں، بنانے والے بھی ہیں، بچانے والے بھی ہیں، ٹیکس دینے والے بھی ہیں، محافظت کرنے والے بھی ہیں. پاکستان کا آئین تو ہمیں عزاداری سے روکتا نہیں ہے. علاقائی سطح پر افسران نئے نئے قانون بناتے ہیں اور کہتے ہیں قانون کی خلاف ورزی نہیں کیجیے گا. بھائی آپ کو قانون بنانے کا اجازت کس نے دی ہے؟ آپ وقتی طور پر، عارضی طور پر جو 1 مہینے کے لیے، 15 دن کے لیے، 30 دن کے لیے جو قانون بناتے ہیں، ہماری شخصیات کو بتاتے ہیں کہ یہ قانون ہے، اس پر عمل کریں گے، لاؤڈ اسپیکر نہیں چلے گا، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا. یہ پاکستان کے آئین میں تو نہیں لکھا ہوا. میں چاہوں گا اپنی قوم کے قومیات کے افراد سے کہ ایک قانونی رستہ اپنائیں ان افسران سے متعلق، کہ آپ کے یہ جو قانون جو آپ قانون کی روشنی میں اپنا قانون علاقائی بناتے ہیں، یہ قانون کے خلاف ورزی ہے. عزاداری ہمارا انسانی، قانونی، شرعی اور شہری حق ہے، اور ہم اس کو ادا کرنے سے گریز نہیں کریں گے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. 5واں مسئلہ 4تھ شیڈول کا مسئلہ ہے. میں خود 10 آدمیوں کو تو جانتا ہوں، اور تھوڑی تحقیق کروں گا تو شاید ان کی تعداد بڑھ جائے، جو انتہائی بزرگ، محترم، متقی، پرہیزگار، نماز شب کے پابند. جرم یہ ہے کہ اپنے شہر میں فعال ہیں، مجلس جہاں ہوتی ہے وہ پہنچ جاتے ہیں، جلوس جہاں نکلتا ہے وہ ان کی حضوری رہتی ہے. کسی کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو وہ اس کے حل کرنے کے لیے اپنے کردار کو پیش کرتے ہیں. نماز گزار لوگ، تہجد گزار لوگ، قاریان قرآن، متقی پرہیزگار لوگ 4تھ شیڈول میں ہیں پاکستان میں. 6واں مسئلہ مسنگ پرسن کا ہے. 100 سے زیادہ ہمارے لوگ ناپید ہیں، گم ہیں. 121 کی تعداد ہے جن کی ماں کو نہیں پتا، جن کی زوجہ کو نہیں پتا، جن کے بچوں کو نہیں پتا کہ زندہ ہیں یا مر گئے ہیں. آپ میں سے شاید کسی کی طبیعت پر اگر یہ بات گرا گزرے تو تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو ان کے وارثوں کی جگہ رکھ کے سوچئے گا. پیش کیجئے عدالتوں میں، لائیے انہیں عدالتوں میں، مجرمیں لٹکائیے. شیعہ قوم کوئی بھی فرد ان کے پیچھے نہیں کھڑا ہوگا. یہ کہاں انسانی حقوق کی پامالی کا آپ نے طریقہ اپنایا ہے؟ پامالی حقوق بشریت. پیش کیجئے انہیں. یہ ایک اہم مسئلہ ہے. مسلسل ہمیں کیا کریں عزیزان گرامی؟ آرٹیکل 227 کی روشنی میں 8 ادارے ایسے ہیں جس میں ہماری نمائندگی نہیں ہے. ہمارا حق بنتا ہے ملت جعفریہ کا، ملت تشیع کا حق بنتا ہے کہ ان 8 اداروں میں ہماری نمائندگی ہو. 227 آرٹیکل کے تحت اس کی روشنی میں قانون سازی میں ہماری رائے نہیں لی جاتی. نصاب تعلیم مرتب کرتے وقت ہم سے نہیں پوچھا جاتا. ہمارا بچہ بھی پڑھ رہا ہے، ہم سے بھی رائے لو. ہم نہیں کہتے کہ شیعہ دینیات علیحدہ کرو، وہ اس وقت کا مسئلہ تھا، اور سنی دینیات علیحدہ کرو. نہیں، آپ یہی دینیات بنائیے جس میں شیعہ بھی اور سنی بچہ بھی پڑھے. حتیٰ میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں اس نظریے کا قائل ہوں، اکثریت برادران اہل سنت کی ہے. دکھائیے دینیات کی کتاب میں کہ ایک ہاتھ باندھے ہوئے پیش نماز پڑھا رہا ہے، مگر پیچھے ہاتھ کھولے ہوئے بھی لوگ کھڑے ہیں، تاکہ بچوں میں برداشت پیدا ہو کہ ہم اس ملک میں ان دوسروں کے ساتھ بھی رہتے ہیں، دوسرے بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں. یہ فقہی مسئلہ ہے. مالکیوں کے نزدیک بھی ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا زیادہ ثواب ہے. نصاب تعلیم میں ہماری رائے نہیں لی جا رہی. 100% بچے ہمارے ہوتے ہیں اسکولوں میں، جن اسکولوں کی میں اشارہ دے رہا ہوں، مگر وہ پڑھ وہ رہے ہوتے ہیں جو ان کا عقیدہ نہیں ہوتا. نصاب تعلیم. وزارت مذہبی امور، اہم ترین فیصلے آپ کر رہے ہیں. کہاں ہے وزارت مذہبی امور؟ عاشورے کے دن میچ رکھ لیا جاتا ہے، عاشورے کے دن فلائٹوں کی اوپننگ رکھ لی جاتی ہے، عاشورے کے دن پاکستان کے اندر خوشی کی تقریبات رکھ لی جاتی ہیں. کہاں ہے مذہبی امور کی وزارت، جو ان لوگوں کو فیصلہ کرنے سے پہلے ان سے کہے کہ آپ عیسوی کیلنڈر کے ساتھ
ہجری کیلنڈر کو بھی رکھ کے فیصلے کیا کریں. یہ پاکستان ہے، مسلمانوں نے بنایا ہے. لبیک یا حسین، اسلامی نظریاتی کونسل میں ہماری نمائندگی مطلوب نہیں ہے، یعنی ہمارے تناسب کے مطابق نہیں ہے. اسلامی نظریاتی کونسل میں ہماری نمائندگی کو ہمارے تناسب کے حساب سے کیا جائے. فیڈرل شریعت کورٹ، آپ شریف فیصلہ سنا رہے ہوتے ہیں، دونوں شیعہ ہوتے ہیں، آپ فیصلہ سنا رہے ہوتے ہیں اہل سنت کے مطابق. اور بہت سارے فیصلے ہوتے ہیں. ماہرین قانون تشریف فرما ہے، سن رہے ہیں میری باتوں کو، ممکن ہے میری بھی اصلاح کی ضرورت ہو، لیکن جو میں سمجھ کر آیا ہوں بات کو وہ یہ کہ فیڈرل شریعت کورٹ کے اندر ہماری نمائندگی نہیں ہے. اس وجہ سے بہت سارے مسئلے ہیں. یہ تو طے ہے کہ نہیں ہے. ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہماری نمائندگی اس ادارہ تحقیقات اسلامی تحقیقات ہو رہی ہیں پاکستان میں، اور شیعوں سے نہیں پوچھا جا رہا. وہ کون سا اسلام ہے جو علی کے بغیر ہے؟ وہ کون سا اسلام ہے جو اہل بیت کے بغیر ہے؟ آپ کی طبیعتوں پر گرا نہ گزرے تو ایک جملہ سنیں، تاریخ اسلام اور ہے، تاریخ مسلمان اور ہے. تاریخ مسلمان میں جلاد ملیں گے، ظالم ملیں گے، جابر ملیں گے، اور تاریخ اسلام میں اہل بیت ملیں گے. اسلامی تحقیقات ہو رہی ہیں اور شیعوں کو اس میں رائے دینے کا حق نہیں ہے. گلگت بلتستان کو قانونی صوبائی آئینی مکمل حق دیا جائے. آپ نے ایک ظاہری طور پر صوبے کا اعلان کیا ہے، وہ پورا صوبہ نہیں ہے، اسے اور صوبوں کی طرح حقوق نہیں ہے. اسے مکمل حقوق دیے جائیں قانونی اور آئینی جو ایک صوبے کے ہوتے ہیں. مقبوضہ کشمیر میں آج بھی اور کل آنے والے عاشورہ کے دن بھی جو عزادار پریشان ہیں، سنی مسلمان پریشان ہیں. پچھلے دنوں، پچھلے مہینوں کتنا ظلم ہوا ہے مقبوضہ کشمیر میں. روہنگیا مسلمانوں کو نہ فراموش کیجیے گا. ہم مولا علی کے چاہنے والے ہیں. مولا نے ہمیں وصیت فرمائی ہے، کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. ہمیشہ ظالم سے نفرت کرنا اور مظلوم سے پیار کرنا. جی، اسے نوبل پرائز دیا جاتا ہے، اسے وہ عنوان امن دیا جاتا ہے. اس خاتون کو کیا ظلم کیا ہے برما کے اندر. انسانی حقوق کا مسئلہ ہے. عزیزان گرامی، مگر آخر میں یہی کہتا ہوا آگے بڑھوں گا کہ ہمارے بہت سارے حقوق ہمیں خود بخود ہمارے دروازے پہ چل کے آئیں گے. ذرا اپنی ذات کی نفی کی مجھے عادت ڈالنا پڑے گی. مجھے احترام متقابل کا جذبہ پیدا کرنا پڑے گا. مجھے دوسروں کے وجود کا اقرار کرنا پڑے گا. مجھے اللہ، رسول اور اہل بیت کے علاوہ کسی اور کو خوش کرنے کا جو مرض ہے، بیماری ہے، اس کا علاج کروانا پڑے گا. تو یہ سارے حقوق میرے دروازے پہ چل کے آ جائیں گے.